آپ نے چیئرمین صاحب آپ نے کہا، اب مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ جب وزیر اعظم تھے بقول آپ کے، یا ہم نے بھی دیکھا تھا کہ آپ منسٹروں کے جوابات خود بحیثیت وزیر اعظم آپ دیتے تھے، مگر آج یہ کرسیاں خالی پڑی اور ہمارا منہ چڑھا رہی ہیں۔ سر یہ آج آپ نے رولنگ دینی ہے، آپ نے اگر اس مقدس ایوان کا تقدس بحال کرنا ہے اور جس کرسی پر آپ براجمان ہیں اس کا تقدس، تو آپ نے کہنا ہے کہ اگر منسٹر نہیں آتے ہیں تو ان کو سسپینڈ کر دیا جائے، یہ آپ نے آج رولنگ دینی ہے، ورنہ نہیں سر، یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، اس میں اگر آپ نہیں کریں گے یہ اس طرح سے تقدس بحال نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک آپ نے آج بات کی کہ جی وہ ٹھیک ہے ہم موشن لاتے ہیں، ہم جو ہے نا کالنگ اٹینشن لاتے ہیں، موشن انڈر آرٹیکل 218 لاتے ہیں، تو وہ اس کی قرآن دازی ہوتی ہے، ہفتہ 10-15 دن لگتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ہی ٹول ہے، وہ ہے پبلک پوائنٹ آف امپورٹنس، جس پر ہم بات کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہر سیشن میں 1 گھنٹہ مختص ہے۔ سر اگر وہ آپ ختم کر دیں گے تو ہم اپنی بات کہہ ہی نہیں سکیں گے، تو لہٰذا میری آپ سے یہی التماس ہے کہ اس چیز کو ختم نہ کریں۔ دوسرے میرے یہاں پر نئے بھائی آئے ہیں، آپ نے آج جو موشن آیا انڈر رول 204 کے تحت ہم نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی ہے، اسپیشل کمیٹی بنائی ہے جو کہ ریکمنڈیشن دے گی، صرف ریکمنڈیشن دے گی۔ سر یہ میں یہاں پر تمام دوستوں کو بتا دوں کہ یہ سارا جو بھی کام ہوگا فضول ہے۔ ہم نے یہاں پر منی بل پر شروع میں آئے، ہم نے سمجھا کہ ایوان بالا ہے تو ہماری بہت چلے گی، بہت زیادہ ہم ایوان بالا کے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بچپن میں ایک کھیل ہوتا تھا، تو جب ہم عمر کھیلتے تھے تو چھوٹے بچے آ کر تنگ کرتے تھے، تو ہم کہتے تھے گگو گرائے اس کو بھی کھلا لیتے ہیں، اس کو آنکھ مار دیتے تھے کہ جی یہ آئے مگر اس کی کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ ہم نے یہاں پر جب بجٹ آیا سر، یہی فنانس کمیٹی میں ہم نے تیاریاں کر کے، پلاننگ ڈیولپمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں تیاریاں کر کے ریکمنڈیشن دی، اور وہاں سے نیشنل اسمبلی سے وہ ہماری تمام ردی کی ٹوکریوں میں پھینک دی گئی۔ سر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ایوان بالا صرف نام ہے۔ اب آپ سے امید ہے، ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ نے اس ایوان بالا کو واقعی ایوان بالا کرنا ہے تاکہ تمام صوبوں کو ان کے حقوق مل سکے۔ باقی اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو صرف ہمیں یہ ٹھنڈے ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھ کر، مجھے تو شرم آتی ہے کہ اس ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھ کر ہم پاکستان کی 24 کروڑ غریب عوام کی باتیں کرتے ہیں اور ہمارے پاس اختیارات ہی نہیں ہے، تو سر اس سے بڑی شرم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں سر آ جاتا ہوں اپنے اصل مدعے کی طرف سے، اور میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ اس پر رولنگ دیں۔ سر یہ ایک بہت بڑی کرپشن کی میں داستان لے آیا ہوں، ایسی کرپشن کی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس پر ابھی سے کام کرنا چاہیے، ورنہ یہ میڈیا میں آ گیا تو حکومت منہ چھپانے کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ سر آپ کو پتا ہے، آپ بھی زمیندار ہیں، آپ کو پتا ہے کہ گندم کا سیزن ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان نے غریب کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے، ان کی گندم کی خریداری کے لیے 275 بلین 275 ارب روپے منظور کیے، لون لیے بینکوں سے، 24% سود پر لون لے کر، اور ڈیوٹی لگائی پاکستان ایگریکلچر اسٹوریج کارپوریشن، جسے ہم حرف عام میں پاسکو کہتے ہیں، کہ آپ جا کر غریب کسانوں سے گندم خریدیں اور انہیں اچھا ریٹ دیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے 1 من کا 3900 روپے ریٹ رکھا، جو کہ 100 کی بوری کا ریٹ ہوتا ہے 9750 روپے۔ جناب اعلیٰ، میں اب مجھے پتا نہیں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، مجھے پتا نہیں سندھ میں کیا ہو رہا ہے، مگر جو بلوچستان میں انہوں نے پروجیکٹ ڈائریکٹر رکھا ہے، اس نے دکانداری کھولی ہوئی ہے، 1 بوری پر 1000 روپے رشوت دے کر ان کو دے رہا ہے۔ وہاں پر سر ہمارے کسانوں کا خون چوس رہے ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ وہ اس طرح سے خون چوس رہے ہیں، ان سے وہ ریٹ نہیں لے رہے ہیں، وہاں ان سے 3200 روپے کا لے رہے ہیں، وہاں ایجنٹ کھڑے کیے ہوئے ہیں 3200 روپے کا لے کر، اور گورنمنٹ کو 3900 روپے کا دے رہے ہیں۔ سر اربوں روپے کی وہاں کرپشن ہو رہی ہے، اور وہاں کا پروجیکٹ ڈائریکٹر بولتا ہے کہ جی میں کیا کروں، میں یہاں سے لے کر اسلام آباد تک پیسے پہنچاتا ہوں۔ سر میرے خود
میں نے خود 500 روپے دے کر میں نے ان سے بوریاں لی ہیں کہ جی مجھے دیں. سر اس پر آپ رولنگ دیں. 275 ارب میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ 80 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے اور اس پر کوئی نہیں. اب مجھے تو حیران کیا ہے کہ ہماری تو کمیٹیاں بھی نہیں ہیں. ہم کس کے پاس جائیں؟ اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہوتی ہیں تو وہاں ہم بلائیں, مگر کوئی بھی نہیں. اب آپ سے امید ہے کہ ان غریب کسانوں کو جو اپنی محنت مزدوری سے محنت کرتے ہیں مگر ان کو حق نہیں دیا جا رہا ہے, ایجنٹ پھر رہے ہیں یا بہت بڑے زمیندار ہیں ان کو بوریاں دی جا رہی ہیں اور ان سے گورنمنٹ ریٹ پر خریدا جائے, اور بیچارہ جو کسان ہے وہ درپدر خوار ہے, اس کے لیے کوئی کسی قسم کا نہیں ہے. اور یہ جو 275 ارب روپے کا لون ہے اس پر جو سود دیا جائے گا وہ پاکستان کے جو ٹیکسز ہیں ان سے ان کا کاٹا جائے گا, اور یہ خون آشام درندے اپنی جیبیں بھریں گے, غریبوں کو کچھ نہیں ملے گا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس پر آج رولنگ دیں کہ یہ منسٹر سیکورٹی فوڈ کو بلائیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ اس طرح کا کیوں دھندا ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ.